بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہ عرض کیا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب یہ کر سکتا ہے کہ وہ آسمان سے ہمارے پاس ایک دسترخوان اتار دے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس طرح کی نشانیوں کو طلب کرنے سے اگر تم لوگ مومن ہو تو اے میری قوم کے لوگوں اللہ سے ڈرو۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہم نشانی طلب کرنے کے لیے یہ سوال نہیں کر رہے، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم شکم سیر ہو کر خوب کھائیں اور ہم کو اچھی طرح آپ کی صداقت کا علم ہو جائے، تاکہ ہمارے دلوں کو قرار آ جائے اور ہم اس بات کے گواہ بن جائیں، تاکہ بنی اسرائیل کو ہماری شہادت سے یقین اور اطمینان قلب حاصل ہو جائے، اور مومنین کا یقین اور بڑھ جائے اور کفار ایمان لے آئیں۔ آپ کی قوم کی درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کچھ اس طرح دعا مانگی، جس کا ترجمہ ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو، ہمارے پچھلوں کی اور اگلوں کی، اور تیری طرف سے نشانی ہے، اور ہمیں رزق دے، اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دسترخوان تو میں اتار دوں گا، لیکن اس کے بعد بنی اسرائیل میں جو کفر کرے گا میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ تمام جہان والوں میں سے کسی کو ایسا عذاب نہیں دوں گا۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے چند فرشتے ایک دسترخوان لے کر آسمان سے اترے، جس میں 7 مچھلیاں اور 7 روٹیاں تھیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرشتے دسترخوان پہ روٹی اور گوشت لے کر آسمان سے زمین کی طرف نازل ہوئے، اور بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ ایک بہت بڑی مچھلی تھی جس میں کانٹا نہیں تھا، اور اس میں سے روہن ٹپک رہا تھا، اور اس کے سر کے پاس نمک اور تہم کے پاس سرکہ تھا، اور اس کے ارد گرد قسم قسم کی سبزیاں تھیں، اور 5 روٹیاں تھیں۔ ایک روٹی کے اوپر روغن زیتون، دوسری پر شہد، تیسری پر گھی، چوتھی پر پنیر، اور 5ویں پر گوشت کی بوٹیاں تھیں۔ دسترخوان کے ان سامانوں کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ایک فرد شمعون نے کہا، جو تمام قوم کا سردار تھا، کہ روح اللہ، یہ دسترخوان دنیا کے کھانوں میں سے ہے یا پھر آخرت کے کھانوں میں سے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ دنیا کے کھانوں میں سے ہے اور نہ ہی آخرت کے کھانوں میں سے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے تمہارے لیے اس کھانے کو ابھی ابھی ایجاد فرما کر بھیجا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ خوب شکم سیر ہو کر کھاؤ، اور خبردار اس میں سے کسی قسم کی خیانت نہ کرنا، اور کل کے لیے ذخیرہ بنا کر نہ رکھنا۔ مگر بنی اسرائیل نے اس میں خیانت بھی کر ڈالی اور کل کے لیے ذخیرہ بنا کر بھی رکھ لیا۔ اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں پر یہ عذاب آیا کہ یہ لوگ رات کو سوئے ہوئے تو اچھے خاصے تھے، مگر صبح کو اٹھے تو کچھ خنزیر اور کچھ بندر بن گئے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی موت کی دعا مانگی تو تیسرے دن یہ لوگ مر گئے، اور کسی کو یہ علم نہ ہوا کہ ان کی لاشوں کو زمین نگل گئی یا اللہ نے ان کو کیا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عجیب اور عظیم الشان واقعے کا تذکرہ قرآن مجید کی سورہ مائدہ میں کچھ اس طرح ارشاد فرمایا ہے، اور اسی واقعے کی وجہ سے اس کا نام مائدہ رکھا گیا ہے، اور مائدہ عربی میں دسترخوان کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، عیسیٰ ابن مریم نے عرض کی کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو، ہمارے پچھلوں کی، اور تیری طرف سے نشانی، اور ہمیں رزق دے، اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں اسے تم پر اتارتا ہوں، پھر تم میں سے جو کفر کرے گا تو بے شک میں اسے وہ عذاب دوں گا کہ سارے جہاں میں کسی کو ایسا عذاب نہیں دوں گا۔ دوستو، اس واقعے سے بہت ساری عبرتیں اور نصیحتیں ملتی ہیں کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی مخالفت اور نافرمانی کتنا خوفناک جرم عظیم ہے۔ دیکھ لیجئے کہ بنی اسرائیل نے جب اپنے نبی علیہ السلام کی مخالفت اور نافرمانی کرتے ہوئے آسمانی دسترخوان سے خیانت کی اور کل کے لیے ذخیرہ بنا کر رکھ لیا، تو عذاب الہی نے ان کو خنزیر بنا کر دنیا سے اس طرح نیست و نابود کر دیا کہ ان کی قبروں کا نشان بھی باقی نہ رہا۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی امانتوں میں خیانت کرتے ہیں، انہیں اس ہولناک عذاب سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور توبہ کر لینی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیکی کی توفیق اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ مزید ایسے اسلامک واقعات کی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔